الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پیچھے خطبات میں بیان کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تھے تو اس وقت مدینہ میں ایک تو عرب کے دو مشہور قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج. دوسرے مدینہ کے آس پاس یہودی بستیاں بھی تھیں جس میں کچھ یہودی خاندان آباد تھے، جس میں بڑے خاندان تین تھے، ایک بنو قینقاع اور ایک بنو النذیر اور ایک بنو قریظہ. یہ تینوں خاندان ایک زمانے سے مدینہ میں بسے ہوئے تھے. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ پہلی صدی میں جب مسیحیوں اور رومیوں کی طرف سے فلسطین وغیرہ کے علاقے میں ان پر ظلم ہونے لگا تو وہاں سے وہ ہجرت کر کے مختلف علاقوں میں چلے گئے، تو کچھ خاندان مدینہ کے آس پاس بھی آ کر بس گئے تھے. اس لیے کہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، اور وہ نبی ایسی سرزمین پر آئیں گے ہجرت کر کے جو کالے نوکیلے پتھروں والی زمین ہوگی، جہاں کھجور کے درخت ہوں گے. تو عام طور پر یہودیوں نے اندازہ لگایا تھا کہ یہ مدینہ ہی کی سرزمین ہو سکتی ہے یا اس کے آس پاس کی سرزمین، اس لیے کہ جو جغرافیہ بیان کیا گیا تھا وہ مدینہ کے علاقے پر فٹ ہوتا تھا. تو اس لیے بہت سے خاندان وہاں پر آباد ہو گئے تھے. اور یہودیوں کی اپنی کچھ عادتیں تھیں. یہود عام طور پر دوسرے قبائل سے مل جل کر نہیں رہتے تھے، وہ الگ تھلگ رہتے تھے، اس لیے کہ ان کو اپنی کچھ خصوصیات پر ناز تھا. پہلی چیز تو یہ تھی کہ نسلی اعتبار سے ان کو بڑا فخر تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مخصوص بندے ہیں. عام لوگ ہمارے مقابل اور ہمارے برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے انہیں اپنے اوپر بڑا فخر تھا. جہاں جاتے تھے وہ سب سے اوپر رہنا چاہتے تھے اور الگ تھلگ رہتے تھے، وہاں کی آبادی کے ساتھ مل جل کر نہیں رہتے تھے. اپنا خاندانی رشتہ وغیرہ عام طور پر ان سے جوڑتے نہیں تھے. دوسری چیز ان کو یہ بھی زعم تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، سارے انبیاء ہمارے خاندان میں آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشہور اولاد میں دو نام مشہور ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسماعیل کی اولاد میں عرب تھے، جس میں آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. باقی حضرت اسحاق کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب ان کے خاندان میں آئے اور بنی اسرائیل میں آئے. تو وہ لوگ اپنے آپ کو انبیاء کے خاندان کا وارث سمجھتے تھے، اور اہل کتاب کہہ کر وہ اپنا تعارف کرتے تھے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، اس لیے کہ وہ توریت کو مانتے تھے. اور مدینے کے جو لوگ تھے وہ بیچارے پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے مدینے کے لوگوں پر وہ اپنا علمی دھونک جمائے رہتے تھے. مدینے کے قبیلوں کے درمیان میں کچھ آپسی انتشار ہو جاتا تو یہ ان کے درمیان فیصلہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم بڑے دیندار ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، ہمیں اللہ کی طرف سے علم ہے، تمہیں نہیں ہے. اور ان کی کتابوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر چیز نوٹ تھی. اس لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہو کر آنے سے پہلے تک وہ جب مدینے والے مشرکوں پر اپنا دھونس جمانا چاہتے تھے تو کہتے تھے کہ ہمارا ایک نبی آنے والا ہے، وہ نبی جب آئے گا اس نبی کے ساتھ مل کر ہم آپ سے مقابلہ کریں گے. اور اللہ سے بھی دعا کرتے تھے اپنے دشمنوں کے خلاف
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دعا کرتے تھے. تو اس طرح سے آخری نبی کے حوالے سے بھی وہ اہل مدینہ کو مغلوب اپنے دباؤ میں رکھنے کی کوشش کرتے تھے, ان پر اپنا رعب جمائے رکھنے کی کوشش کرتے تھے. تیسری طرف معاشی اعتبار سے بھی یہودی بڑے طاقتور تھے, اس میں سے سونار بھی تھے, سونے کا کاروبار کرنے والے تھے, تجار حضرات بھی تھے, ان کے پاس پیسہ زیادہ تھا. اور عام طور پر مدینے کے لوگ جو تھے وہ کاشتکار تھے, اور کاشتکار جو ہوتے ہیں ان کو ابتدا میں قرض لینے کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. تو یہ سود پر مدینے والوں کو قرض دیتے تھے. مدینے والوں کو اگر قرض چاہیے ہوتا تھا تو وہ یہودیوں کے پاس جاتے تھے, یا تو رہن پر, گروی پر اپنی جائیداد کو ان کے پاس رکھتے تھے, یا کبھی کبھی اپنی عورتوں تک کو گروی پر رکھتے تھے, یا بڑے بڑے قرض پر ان سے مال لیتے تھے. اس اعتبار سے مدینے کے جو مشرک تھے معاشی اعتبار سے ان کے ماتحت بن گئے تھے, اور معاشی اعتبار سے ان کی طاقت بہت بڑی ہوئی تھی. چوتھی طرف سیاسی اعتبار سے بھی وہ کھیل کھلاتے رہتے تھے. مدینے میں چونکہ دو بڑے قبیلے تھے اور جہالت کی بنیاد پر آپس میں لڑتے رہتے تھے, اور یہودی مفاد پرست, ان کو صرف پیسے سے مطلب, دولت سے مطلب, دنیاوی فائدے سے مطلب ہوتا ہے. آج بھی ان کی یہی حالت ہے. تو یہ یہودی جب موقع ملتا ان کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے, اور یہودیوں کی بھی آپس میں قبیلے کے اعتبار سے لڑائیاں ہوتی تھی. تو بنو قینقاع جو بڑا قبیلہ تھا, عام طور پر سونے کا کاروبار ان کے ہاتھ میں تھا, یہ خزرج نامی قبیلے کے ساتھ پیکٹ کیا ہوا تھا. اور بنو قریظہ اور بنو نذیر جو تھے یہ دوسرے خاندان مدینے کے اوس کے ساتھ پیکٹ کیے ہوئے تھے. جب یہ دو قبیلے آپس میں لڑتے تو یہود بھی ایک دوسرے کا ساتھ لے کر آپس میں لڑائی کرتے تھے, حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تمہیں لڑنا نہیں چاہیے, اور اگر کوئی تمہارا آدمی قیدی بن جائے تو فدیہ دے کر, پیسہ دے کر چھڑانا یہ تمہارا کام ہے. تو یہ آپس میں لڑتے تھے, دونوں خاندان ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے, اور یہود بھی آپس میں مل کر لڑتے تھے. جب قید ہو جاتے تو پھر پیسے دے کر ان کو چھڑاتے بھی تھے. قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. تو یہ قرآن نے بھی اس کی منظرکشی کی ہے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کی خوریزی نہیں کرنی چاہیے, ایک دوسرے کو اپنے وطن سے نہیں نکالنا چاہیے. ان لوگوں نے اقرار بھی کیا, پھر آپس میں وہ لڑ پڑے, اور پھر قیدی ہو جاتے تھے, خود پیسہ دے کر ان کو چھڑاتے تھے. قرآن پوچھتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ, یہ کیا معاملہ ہے؟ قرآن اپنی کتاب کے کچھ حصے پر تو عمل کرتے ہو, کچھ حصے کو چھوڑتے ہو. تو یہ سیاسی اعتبار سے بھی وہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑاتے بھی تھے اور خود بھی آپس میں لڑتے تھے. اس طرح سے مدینے کا جو ماحول تھا اس پر ایک طرح سے یہودیوں کا غلبہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تو مسلمانوں کو یہودیوں سے زیادہ امید تھی, اس لیے کہ وہ اہل کتاب تھے اور مسلمانوں کے پاس بھی اللہ کی کتاب تھی. مسلمان بھی ایک اللہ کو مانتے تھے اور اہل کتاب بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں. مسلمان بھی نبوت کا اقرار کرتے تھے, اہل کتاب بھی کہتے تھے کہ ہم بھی اپنے اپنے انبیاء کو مانتے ہیں. مسلمان آخرت پر یقین رکھتے تھے, اہل کتاب بھی کچھ آخرت پر ان کا یقین تھا. اس طرح سے عقیدے کے اعتبار سے اور بنیادی جو دین کی بنیادیں ہیں اس میں ایک دوسرے سے وہ قریب تھے, اگرچہ آپس میں اختلاف تھا. تو مسلمانوں کو اہل کتاب سے زیادہ امیدیں تھی کہ یہ ہمارا ساتھ دیں گے, اور اس لیے بھی کہ اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے وہ مشرکوں پر دھونس جماتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے, استفتحون علی الذین کفروا وکانوا یستفتحون من قبل علی الذین کفروا, کہ وہ پہلے یہودیوں کافروں کے سامنے فتح کی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں ان کے مقابلے میں اس نبی کے ذریعے سے فتح دے دے. لیکن جب نبی آئے تھے انہوں نے انکار کیا. تو مسلمان یہ چاہتے تھے کہ یہود ہمارے ساتھ رہے اور ان کو امید بھی تھی, لیکن
معاملہ الٹا ہوا۔ جب مدینے میں مسلمان آئے تو مشرکوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کیا تھا تاکہ مدینے کی سوسائٹی پرامن رہے۔ یہاں مختلف مذاہب کو ماننے والے ہیں تو سب مل کر رہیں، آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ تو یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس میں سے بعض چیزیں یہ تھی کہ یہودی اپنے دین پر آزادانہ طور پر عمل کریں گے، ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری طرح سے اجازت ہے، اور مسلمان اپنے مذہب پر عمل کریں گے۔ اور اس میں یہ بھی تھا کہ یہ جو آپس میں جن لوگوں نے پیکٹ کیا ان میں سے کسی پر اگر کسی نے حملہ کیا تو باقی لوگ مل کر ان کا ساتھ دیں گے اور حملہ کرنے والوں کو روکیں گے۔ تو یہود بھی شامل تھے کہ اگر مسلمان پر کوئی حملہ کرے تو وہ اس کا دفاع کرے۔ اسی طرح سے اگر کوئی ہرجانہ ہو جائے تو سب مل کر ادا کریں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اگر کوئی آپس میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں گے۔ اس طرح کی چیزیں تھی جو سب کے لیے یکساں تھی۔ اس بنیاد پر یہودیوں کو چاہیے تھا کہ وہ دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں، ایک تو اپنی مذہبی تعلیم کی بنیاد پر، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا تھا اس کی بنیاد پر بھی یہ تھا کہ وہ آپس میں مل کر رہیں۔ لیکن یہودیوں کی فطرت ہی میں حسد، بغض، کینہ، دشمنی اور تفاخر، فخر ہے۔ تو اس لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو سب سے پہلے رسول اللہ کی مخالفت پر کھڑے ہونے والے یہودی تھے، حالانکہ ان کو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب سے پہلے دشمنی کے لیے لے کر کھڑے ہونے والے وہ یہودی تھے۔ اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جو نبی آنے والا ہے وہ ہمارے خاندان سے ہوگا، یعنی بنی اسرائیل سے ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے تھے، عرب سے تھے۔ اس خاندان کو یہودی بہت نیچا خاندان حقیر سمجھتے تھے اور ان کے خلاف بہت سے الزامات بھی لگاتے تھے اور غلط سلط الفاظ سے ان کو پکارتے تھے۔ جب دیکھا کہ جس نبی کے بارے میں ہم دعویٰ کرتے تھے وہ نبی دوسرے خاندان سے ہے، ہمارے خاندان سے نہیں ہے، تو ان کا حسد غالب آ گیا اور اللہ کے رسول کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا۔ بعض مدینے کے جو لوگ تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے یہودیوں سے پوچھا بھی کہ تم لوگ تو پہلے نبی کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کرنے کی بات کرتے تھے، نبی کا ساتھ دینے کی بات کرتے تھے، آج جب نبی آ چکے ہیں، ہم ان پر ایمان لا چکے ہیں، تو تم کیوں ان کا ساتھ نہیں دیتے؟ وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ وہ نبی نہیں ہے، یہ دوسرا نبی ہے، ہمارا جو نبی ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اس طرح سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسرا بڑا سبب یہ تھا کہ جیسا ہم نے کہا کہ یہود ان کا بزنس اور کاروبار بہت بڑا تھا، تو مال کے اعتبار سے ان کا مالی اعتبار سے بڑا دباؤ تھا مدینے کی سوسائٹی پر، تو پورا مدینے کا علاقہ وہ کور کرتے تھے، ان کے ہاتھ میں تھا۔ ان کو یہ خوف ہونے لگا کہ اگر اس دین کو ہم نے مان لیا تو پھر یہ دین تو سب کو برابر حقوق دے گا اور مدینے کے جو لوگ ہیں وہ ہم سے غالب آ جائیں گے تو ہمارا جو دبدبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہماری جو معاشی سود کو اسلام حرام قرار دیتا تھا تو ہمارا جو معاشی نظام ہے وہ کمزور ہو جائے گا، پھر ان پر ہمارا غلبہ نہیں رہے گا۔ تو یہ ان کو خوف ہوا کہ ہماری معاشی طاقت کمزور ہو جائے گی، ہماری سیاسی طاقت کمزور ہو جائے گی اور ہمیں مسلمانوں کے سامنے دب کر رہنا پڑے گا، رسول اللہ کے قانون کو مان کر رہنا پڑے گا، اس لیے وہ دشمنی پر اتر آئے۔ تیسری چیز یہ بھی تھی کہ قرآن نے یہودیوں کے عقائد پر ان کی جو کمزوریاں تھی، انہوں نے اپنے مذہب کے اندر جو تبدیلیاں کی تھی اس پر ڈائریکٹ حملہ کیا اور ان کی کمزوریوں کو کھول کھول کر بیان کیا۔ سورہ بقرہ میں تو 10 رکوع میں مسلسل ان کے بارے میں بیان کیا، دوسری صورتوں میں بھی کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ بدسلوکی کی، نبیوں کو قتل کیا، کس طرح سے انہوں نے اپنی کتابوں کی توہین کی، کس طرح سے انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کو توڑا، کس طرح سے انہوں نے سرکشی کی، نافرمانی کی، ایک ایک کمزوریوں کو قرآن نے کھول کھول کر بیان کیا۔
جس کی بنیاد پر بھی خود یہودی مورخین نے لکھا ہے کہ یہودی مسلمانوں سے دور ہونے لگے، اس لیے کہ قرآن ان کے عقائد پر عمل کر رہا تھا۔ حالانکہ اگر وہ مخلص ہوتے تو ان کی اپنی کتابوں میں جو تعلیم تھی اس کے ذریعے سے وہ خود سمجھ جاتے ہیں کہ یہ نبی جو کہتا ہے وہ صحیح ہے، ہماری بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو بھی معلوم تھا کہ ان کی کتابوں میں بعد کے لوگوں نے بہت سی تبدیلیاں کی تھی۔ تو اس طرح سے وہ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو گئے اور الگ الگ اعتبار سے سازشیں کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سلسلے میں وہ مدینے کے مسلمانوں کے درمیان آ کر غلط فہمیاں پھیلاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکامات اترتے تھے اس پر اعتراضات کرتے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر الزامات لگاتے تھے اور اندرونی بغض تھا، اس طرح سے کہ الفاظ توڑ مروڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے تھے۔ قرآن میں آیا ہے کہ مدینے کے جو مسلمان تھے وہ اللہ کے رسول کی مجلس میں رہتے تھے، جب اللہ کے رسول کوئی بات بیان کرتے ان کو سمجھ میں نہ آتی تو کہتے ہیں یا رسول اللہ راعنا، ہمارا بھی تو خیال رکھیے اور ہمیں دوبارہ سمجھائیے۔ تو راعی کا جو لفظ ہے یہ اپنے اوپر توجہ دینے کے لیے وہ استعمال کرتے تھے، لیکن اس لفظ کے معنی چرواہے کے بھی آتے ہیں، اس لفظ کے معنی عبرانی زبان میں احمق کے بھی آتے ہیں۔ تو یہودی بھی رسول اللہ کی مجلس میں جاتے تھے اور راعینا کہتے تھے کہ ہمارے چروائے، ہمارے بیوقوف، اور آپس میں ہنستے رہتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو قرآن نے کہا کہ ایسا لفظ استعمال نہ کیجئے جس سے وہ غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کبھی اللہ کے رسول کی مجلس میں آتے تو سلام کرنے کے لیے کہتے ہیں السلام علیکم، منہ دبا کر کہتے ہیں، السلام کہتے ہیں موت کو، السلام علیکم کی طرح السلام علیکم کہتے ہیں کہ تم پر موت آ جائے، اللہ کے رسول کہتے ہیں وعلیکم، تم پر بھی آ جائے۔ تو اس طرح سے رسول اللہ کے خلاف ذاتی طور پر بھی اور دینی اعتبار سے بھی وہ سازشیں ان کے خلاف کرتے تھے اور مسلمانوں کو اور مسلم معاشروں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے تھے، غلط فہمیاں پھیلاتے تھے، اور پھر انہوں نے جو معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا اس کو بھی توڑ دیا اور کفار کا انہوں نے ساتھ دیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان کی جانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی ان کے ساتھ بدل گیا۔ پہلے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے پر اترے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بہترین معاملہ کیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے معاہدہ توڑ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنی شروع کر دی، اللہ کی طرف سے بھی اللہ کے رسول کو تاکید کی گئی کہ ان کے ساتھ معاملے کو تبدیل کیا جائے۔ پھر جو واقعات پیش آئے وہ اسی پس منظر میں ہے، آئندہ انشاءاللہ اس کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح حقائق کو سمجھ کر اپنوں اور غیروں کے درمیان فرق کر کے اس کے مطابق چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔